بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے ناصر کاظمی کے کلام میں علامت نگاری۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف۔ ناصر کاظمی اردو غزل کی جدید روایت میں ایک منفرد اور حساس آواز کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ 1925 میں امبالہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 2 مارچ 1972 کو لاہور میں وفات پائی۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں سے اردو ادب کی دنیا میں ایک مؤثر تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ یہاں ایک طرف ترقی پسند تحریک نے اردو نظم کو فروغ دیا، وہیں ناصر کاظمی نے غزل کے کلاسیکی سانچے کو ترک نہ کیا۔ انہوں نے اس صنف کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ ناصر کاظمی کی شاعری پر میر تقی میر اور اختر شیرازی کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ میر کی طرح ان کے اشعار میں درد، ہجر، غم اور تنہائی کی کیفیات ملتی ہیں، جبکہ اختر شیرازی کی رومانیت بھی ان کے کلام میں جھلکتی ہے۔ ان کی شاعری کا سب سے نمایاں وصف سادہ اور سہل زبان کا استعمال ہے۔ وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ استعاروں کے بغیر بھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو قاری کے دل میں گھر کر جائے۔ ان کے اشعار میں کم الفاظ میں زیادہ مفہوم سمویا گیا ہے۔ موضوعات کی جہتیں۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں جو موضوعات بار بار ابھرتے ہیں ان میں ہجرت، ماضی کی یادیں، غم، تنہائی، اداسی، رات کی سیاہی، رومان، تبدیلی سے گریزاں، فارسیت، فطرتی مناظر کی عکاسی اور سادگی و سلاست شامل ہیں۔ یہ تمام عناصر ان کے ذاتی تجربات اور اجتماعی شعور کا عکاس ہیں۔ اردو غزل کو جدید شعری رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والے شعراء میں ناصر کاظمی کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری ایک ایسے جمالیاتی حسن کی ترجمان ہے جو نہایت سادہ مگر دلنشیں انداز میں قاری پرست انداز ہوتی ہے۔ اب ہم علامت کا آغاز کرتے ہیں کہ علامت کسے کہتے ہیں۔ A concrete object which represents an abstract concept۔ کنکریٹ آبجیکٹ جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ جس چیز کی مفہوم کے لیے وہ واضح علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شمع نظر آنے والی چیز ہے، یعنی کنکریٹ آبجیکٹ ہے۔ اس کو محبت کی قربانی، روشنی دینے والا مگر خود جلنے والا، عشق کی بے خودی، راستہ دکھانے والا جیسے مفاہیم جو نظر نہیں آتے کی علامت کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کنکریٹ آبجیکٹ جو ہوتی ہے وہ ریپریزنٹ ہوتی ہے ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کی۔ الفاظ انسانوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے، بات سمجھانے اور بات چیت کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں، الفاظ کے استعمال کا طریقہ، ان کی ترتیب انسان کی ذہنی ترقی اور بلند خیالی کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ علامت کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں علامت کے معنی یوں بیان ہوئے ہیں۔ دی ورڈ symbol comes from the Greek symbolon which means contract, token, insignia and a means of identification۔ سمبولن یونانی زبان کے لفظ سمبل لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے معاہدہ، نشان، علامت یا شناخت کا ذریعہ۔ دی انسائکلوپیڈیا آف امریکانا میں علامت کے معنی ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ The use of word to suggest or to intimate rather than to convey specific meaning in an essential characteristics of poetry۔ کسی مخصوص اور واضح مفہوم کو بیان کرنے کی بجائے لفظ کے ذریعے اشارہ دینا یا کوئی تاثر پیدا کرنا شاعری کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ علامت کے بارے میں بیان کیے گئے درجہ بالا مفاہیم کی روح سے ہمیں اس لفظ کے حتمی معنی تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اس یونانی الاصل لفظ کو نشان، اشارہ، خیال اور کس پس منظر میں خبیدہ مفہوم کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں علامت نگاری سے مراد کسی خیال یا فکر کو بالواسطہ طور پر کسی اشارے یا نشان کے طور پر بیان کرنے کا نام ہے۔ ولیم ژاک ٹونڈل کے مطابق ادبی علامت اندیکھی شے کی ایسی مشابہت یا مماثلت ہے جس کے قلب میں محسوسات اور فکر کے اشارات کا ایک طویل سلسلہ ہو۔ مثلاً شمع ایک ادبی علامت ہے اور یہ بظاہر جلتی ہوئی موم بتی ہے، لیکن یہ اندیکھے جذبے مثلاً محبت کی قربانی، روشنی دینے والا مگر خود جلنے والا، عشق کی بے خودی، راستہ دکھانے والے جیسے مفاہیم کی علامت بن جاتی ہے۔ غم ہستی کا حسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہاں شمع علامت ہے زندگی کے لیے۔ اب ہم
ناصر کاظمی کے کلام میں لامبدگاری کو دیکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزل کو اگر علامتی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے قافلے کے چراغ کی مانند ہے جس نے غزل کی طریق راہوں کو نئی روشنی دی۔ ان کی غزل کا مزاج سابقہ دور کی ایرانی خوشبوؤں میں بسی کلاسیکی غزل سے مختلف تھا۔ انہوں نے غزل کو شیش محل کے خوابوں سے نکال کر کچی گلیوں، ٹوٹے گھروں، خالی سڑکوں، سائیں سائیں کرتے شہروں اور اجڑے چمنوں تک پہنچایا۔ ناصر کی شاعری نے زمینی علامتوں کو اپنا پیراہن بنایا، کہیں خالی اسٹیشن، کہیں تنہا مسافر، کہیں خشک پتے، کہیں اجڑا چمن اور کبھی گرتی دیواریں۔ ناصر نے غزل کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا جس میں گرد و پیش کا ہر منظر، ہر احساس جھلکنے لگا۔ انہوں نے غزل کو ایرانی گل و بلبل کے طلسم سے نکال کر اپنی مٹی کی سوندھی خوشبو سے جوڑ دیا۔ ان کی علامتیں غیر مرئی تصورات کی بجائے روزمرہ کی مرئی اشیاء سے ترتیب پائیں جو قاری کے دل میں براہ راست اتر جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ناصر کی غزل محض فنکارانہ اظہار نہیں بلکہ وقت کی دھڑکن اور خطے کی اجتماعی تنہائی کا استعارہ بن گئی۔ وہ صرف شاعر نہیں، وقت کے زخموں کا شاعر بھی بن گیا، اور اس کے تاثرات اور اس کے اثرات نے نہ صرف پاکستانی بلکہ اس پار کے شعراء کو بھی متاثر کیا جہاں وہ اپنا دل چھوڑ کر آ گیا تھا۔ یوں ناصر کاظمی کی غزل ایک زمینی علامتوں سے جگمگاتا ہوا منظوم بیانیہ ہے جو قاری کو اس کے اپنے زمانے، اپنے ماحول اور اپنی تنہائی سے ہم کلام کرتا ہے۔ پہلا شعر۔ رات بھر کا مہمان ہے اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ شاعر نے اس شعر میں علامتوں کے ذریعے ایک نہایت بصیرت افروز اور حوصلہ بخش پیغام دیا ہے۔ اندھیرا یہاں مایوسی، غم، ظلم یا کسی کٹھن وقت کی علامت ہے، جبکہ سویرا امید، نجات، تبدیلی اور روشنی کا استعارہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اندھیرا محض رات بھر کا مہمان ہے، یعنی یہ عارضی ہے اور اس کا قیام محدود وقت کے لیے ہے، جبکہ سویرا ایک ایسی حقیقت ہے جسے آج تک کوئی بھی نہیں روک سکا۔ یہ دراصل وقت کے لازمی تغیر کی علامت ہے۔ جسے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی ہر دکھ، ہر اندھیرے، ہر ظلم کے بعد روشنی، امید اور بہتری کا ظہور بھی لازمی ہے۔ یہ سوال یہ کیا کہ کس کے روکے رکا ہے سویرا ایک استعارہ ہے۔ یہ کوئی بھی قدرتی یا اخلاقی سچائی کے ظہور کو روک نہیں سکا۔ اس شعر کا علامتی نظام قاری کو مایوسی سے نکال کر امید، صبر اور یقین کی طرف لے جاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ کٹھن وقت کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ عارضی ہے، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ شعر نمبر 2۔ ایک گلستان شب کے چشم و چراغ، کبھی اجڑے دلوں کے بن میں آ۔ شاعر نے اس شعر میں نہایت حسین اور گہرے علامتی پیکر تراشے ہیں۔ گلستان شب ایک ایسی تصوراتی باغ ہے جو رات کی تاریکی میں بھی موجود ہے، یعنی ایسا ماحول یا شخصیت جو اندھیرے، مایوسی، غم یا مشکل حالات میں بھی جمال، امید اور روشنی کی نمائندگی کرتی ہے۔ چشم و چراغ وہ ہستی جو نہ صرف روشنی بکھیرتی ہے بلکہ بصیرت، رہنمائی، امید کا بھی سرچشمہ ہے۔ یہ علامت کسی محبوب، رہنما، روحانی شخص یا تخلیقی ہستی کے لیے ہو سکتی ہے۔ شاعر اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے روشن اور خوبصورت ماحول تک محدود نہ رہے بلکہ ان دلوں کی طرف بھی آئے جو اجڑے بن کی مانند ہیں، یعنی ایسے دل جو دکھی، تنہائی، محرومی یا بربادی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اجڑے دلوں کا بن تنہائی، ویرانی، محرومی کی علامت ہے۔ اس طرح شعر صرف ظاہری خوبصورتی کی نہیں بلکہ داخلی اندھیروں میں روشنی لے آنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ یہ علامتوں کے ذریعے شاعر کی ایک گہری روحانی اور جذباتی پکار ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں روشنی ہے اسے وہاں بھی جانا چاہیے، جہاں اندھیرا ہے تاکہ امید اور زندگی پھر سے جنم لے سکے۔ شعر نمبر 3۔ پھر سلگنے لگا صحرائے خیال، ابر گھر کر کہیں برسا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے باطنی کیفیت اور فطری مناظر کو علامتوں کے ذریعے نہایت پر اثر انداز میں جوڑا ہے۔ صحرائے خیال ایک گہری علامت ہے جو انسان کے دل یا ذہن یا دل کے ویران، خشک و تنہا حالت کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ایک صحرا جہاں جذبات، خیالات یا امید کا کوئی سایہ نہ ہو۔ جب شاعر کہتا ہے کہ پھر سلگنے لگا صحرائے خیال تو وہ دراصل اس ذہنی یا جذباتی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک بار پھر بے چینی، یاد یا تپش میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ سلگنا محض حرارت نہیں بلکہ داخلی کرب اور اضطراب کی علامت ہے۔ دوسری طرف ابر یعنی بادل اور اردو شاعری میں ہمیشہ یاد، محبت، رحمت، الہام یا کسی خارجی اثر کی علامت رہا ہے۔ جب شاعر کہتا ہے کہ ابر گھر کر کہیں برسا ہوگا تو یہ ایسی تبدیلی یا واقعے کی طرف اشارہ ہے جس نے شاعر کے اندر کی کیفیت کو متحرک کر دیا، جیسے کسی کی یاد، کوئی خواب یا کسی اور جگہ کی بارش کا اثر۔ بادل کا برسنا اس بات کا استعارہ بن جاتا ہے کہ کوئی جذباتی یا خارجی لمحہ کہیں وقوع پذیر ہوا ہے جس کا اثر اب شاعر کے دل و دماغ پر ہو رہا ہے۔ نمبر 4۔ اڑ گئے شاخوں سے طیور، اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے علامتی انداز میں معاشرتی یا روحانی زوال کی تصویر پیش کی ہے۔ طیور یعنی پرندے عام طور پر آزادی، خوشی، تخلیق
اور اہل فکر و ذوق کی علامت ہوتے ہیں۔ جب شاعر کہتا ہے کہ اڑ گئے شاخوں سے طیور، تو وہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب وہ خوبصورت بادشاہ زندہ لوگ اس ماحول کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں کی فضا ناسازگار ہو چکی ہے۔ گلستان جو ایک باغ کی علامت ہے، اردو شاعری میں اکثر معاشرے، وطن یا تہذیبی فضا کے طور پر آتا ہے۔ جب شاعر کہتا ہے کہ اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے، تو وہ اس پورے معاشرتی یا فکری نظام کو زہریلا، گھٹن زدہ اور خطرناک قرار دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ اب ایسا نہیں رہا جہاں زندگی پنپ سکے، یہاں آزادی سے جایا جا سکے۔ شعر نمبر 5۔ تیرے شہر کا اسٹیشن بھی میرے دل کی طرح سونا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے دل کی ویرانے کو خارجی منظر کے ذریعے بیان کیا ہے اور نہایت خوبصورتی سے شخصی جذبات کو علامتی فضا میں ڈھالا ہے۔ تیرا شہر محبوب یا کسی مخصوص مقام کی علامت ہے، جبکہ اسٹیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ آمد و رفت، زندگی، ہلچل اور امید موجود ہوتی ہے۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ وہ اسٹیشن بھی سونا تھا، یعنی کہ بالکل ویران، خاموش، بے رونق، اور یہاں سونا پن، تنہائی، خالی پن، انتظار اور بے معنویت کی علامت ہے۔ شاعر کے دل کی ویرانی کو اسٹیشن کی ویرانی سے تشبیہ دے کر ایک خارجی علامت کو داخلی کیفیت کا استعارہ بنا دیا۔ گویا نہ صرف دل میں سناٹا ہے، بلکہ دنیا بھی ویسی ہی خالی اور بوجھل محسوس ہونے لگی ہے۔ اس شعر میں دل کی تنہائی، محبوب کی غیر موجودگی کو علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 6۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی نے داخلی کیفیت اور خارجی ماحول کے درمیان ایک گہرا اور علامتی ربط پیدا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، یعنی اس کی اداسی ایک ذاتی اور باطنی تجربہ ہے، مگر اگلے مصرعے میں وہ حیرت سے پوچھتا ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ یہ سوال صرف تعجب نہیں بلکہ ایک علامتی نکتہ ہے۔ شہر کا سائیں سائیں کرنا ایک ویرانی، خالی پن اور گہرے سکوت کی علامت ہے، مگر اصل میں یہ ویرانی شاعر کے اندر سے پھوٹ رہی ہے۔ شاعر کو لگتا ہے جیسے صرف دل ہی نہیں بلکہ پورا شہر اس کی تنہائی، اداسی اور غم میں شریک ہو گیا ہے۔ یہاں شہر اس کے گرد و پیش کی دنیا ہے، اور سائیں سائیں ایک ایسی فضا کی علامت ہے جو سناٹے، اجنبیت، بیگانگی اور خود ساختہ ویرانی سے بھری ہوئی ہے۔ شعر نمبر 7۔ ذرا گھر سے نکل کر دیکھ ناصر، چمن میں کس قدر پتے پڑے ہیں۔ یہ شعر ناصر کاظمی کے علامتی نظام کی ایک خوبصورت نمونہ ہے، جس میں شاعر نے فردی غم کو اجتماعی المیہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر ایک داخلی شدید انفرادی غم یا تنہائی میں مبتلا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ صرف وہی اداس یا تنہا ہے، مگر کوئی آواز، شاید شاعر کا دوسرا باطنی پہلو، جو کہ مخاطب اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے، ذرا گھر سے نکل کر دیکھ ناصر، چمن میں کس قدر پتے پڑے ہیں۔ یہاں چمن علامتی طور پر معاشرہ، دنیا اور زندگی کی علامت ہے۔ پتے پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف زوال، بکھراؤ اور خزاں چھائی ہوئی ہے۔ صرف شاعر کا دل ہی نہیں جو ٹوٹا ہے، بلکہ چمن میں ہر طرف پتے جھڑ چکے ہیں، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی درد یا شکست کا شکار ہے۔ نمبر 8۔ پرانی صحبت یاد آ رہی ہے، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ اس شعر میں شاعر نے جدائی، یاد اور افسردگی کی کیفیت کو نہایت دلنشین علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ پرانی صحبت ماضی کی وہ خوشگوار زندگی یا تعلقات کی علامت ہے جو اب صرف یادوں میں باقی ہے۔ ان یادوں کا لوٹ آنا شاعر کے لیے ایک جذباتی اذیت بن گیا ہے۔ دوسرا مصرعہ، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے، علامتی لحاظ سے بے حد پر اثر ہے۔ چراغ روشنی، امید، زندگی اور ماضی کی خوشیوں کی علامت ہے، مگر اب یہ چراغ بجھ چکے ہیں۔ ان سے جو دھواں اٹھ رہا ہے وہ یادوں کی تکلیف، گزرے وقت کا دکھ اور ماندہ روشنی کی اذیت کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 9۔ بہار لے کے آئے تھے جہاں تم، وہ گھر سنسان جنگل ہو گیا، وہ گھر سنسان جنگل ہو گئے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے محبت اور جدائی کے تجربے کو نہایت مؤثر علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا مصرعہ، بہار لے کے آئے تھے جہاں تم میں بہار صرف موسم خشک نہیں بلکہ خوشی، زندگی، رنگینی، امید کی علامت ہے جو محبوب کی موجودگی سے وابستہ ہے۔ تم کی آمد سے جو ماحول تھا وہ زندگی سے بھرپور تھا، اشیاء مہک رہی تھی، دل شاد تھا، دنیا خوبصورت لگتی تھی، مگر دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، وہ گھر سنسان جنگل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک طاقتور علامت ہے۔ گھر جو پہلے محبت بھرا، روشن اور آباد تھا، اب سنسان جنگل بن چکا ہے، یعنی ویرانی، بے جان، وحشتناک اور اجنبی۔ یہ علامت بتاتی ہے کہ محبوب کی جدائی نے شاعر کی دنیا کو یکسر بدل دیا ہے۔ وہی جگہ جو زندگی کی علامت تھی، اب ویرانی، تنہائی، خاموشی اور اذیت کا استعارہ بن گئی ہے۔ نمبر 10۔ ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانے پر، ایک وقت کے میں تنہا، دکھ کے کانٹوں کا جنگل۔
اس شعر میں شاعر نے محبت کی موجودگی اور جدائی کے بعد کی کیفیت کو نہایت مؤثر اور علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا مصرع: ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانے پر، ایک خوشگوار لمحے کی علامت ہے۔ یہاں پھول سا نازک ہاتھ محبوب کی نرمی، محبت اور قربت کا استعارہ ہے، اور شانے پر ہاتھ جذباتی سہارا اور اپنائیت کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ یہ منظر ایک پرسکون اور محفوظ دنیا کی علامت ہے۔ یہاں محبت کی موجودگی زندگی کو خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ بلکہ دوسرا مصرع: ایک وقت کہ میں تنہا اور دکھوں کے کانٹوں کا جنگل، اس کے برعکس ایک ویران پراشوب کیفیت کی علامت ہے۔ تنہائی، جدائی، محرومی کی علامت ہے، جبکہ دکھ کے کانٹوں کا جنگل ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو تکلیف، الجھن اور جذباتی زخموں سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 11: شور بھرپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر نے دل کی داخلی کیفیت کو علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ شور بھرپا ہے خانہ دل سے مراد یہ ہے کہ دل میں ایک غیر معمولی اضطراب و ہنگامہ بھرپا ہے، جیسے کہ پرسکون جگہ اچانک شور و بے چینی سے بھر جائے۔ یہاں خانہ دل کو ایک مکان یا کمرے کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے جو جذبات و احساسات کا مرکز ہے۔ دوسرا مصرع: کوئی دیوار سے گری ہے ابھی، اس شور کی علامتی وجہ بیان کرتا ہے۔ دیوار کسی جذباتی رکاوٹ، تحفظ، خاموشی یا بھروسے کی علامت ہے جو اب ٹوٹ چکی ہے۔ اس دیوار کے گرنے کا مطلب ہے کہ شاعر کے اندر کوئی حد یا توازن ختم ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں دل میں بے چینی، اضطراب اور جذباتی انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ گویا یہ شعر دل کی اس کیفیت کو پیش کرتا ہے جبکہ واقعہ یا صدمہ اچانک اندر ٹوٹ پڑتا ہے اور پھر وجود میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ شعر نمبر 12: کیوں ٹھہر جاتے ہیں دریا سرے شام، روح کے تار ہلا غور سے سن۔ اس شعر میں شاعر نے فطرت کے ایک خاموش منظر کو انسانی روح کی داخلی کیفیت سے جوڑ کر گہری علامتوں کے ذریعے جذباتی اثر پیدا کیا۔ کیوں ٹھہر جاتے ہیں دریا سرے شام میں دریا زندگی، وقت اور جذبات کی روانی کی علامت ہے، جبکہ سرے شام دن کے اختتام، تنہائی اور خاموشی کا استعارہ ہے۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ شام کے وقت دریا جیسے متحرک وجود میں بھی ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ اس ٹھہراؤ کی معنویت پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں روح کے تار ہلا غور سے سن میں شاعر ہمیں باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ روح کے تار انسانی دل کی وہ لطیف حص ہے جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس مصرع میں شاعر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم معمولی دکھنے والے مناظر میں چھپی معنویت کو محسوس کریں اور ظاہری خاموشی کے پیچھے چھپی جذباتی اور روحانی پیغام کو سنیں۔ شعر نمبر 13: چہکتے بولتے شہروں کو کیا ہوا ناصر، کیا خبر کیوں ہے یہ نگر خاموش۔ اس شعر میں شاعر ناصر نے شہری زندگی کی گمشدہ رونقوں، اس میں پیدا ہونے والی خاموشی اور ویرانی کو نہایت مؤثر علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلا مصرع: چہکتے بولتے شہروں کو کیا ہوا ناصر، ایک نوحہ نما سوال ہے جو ماضی کی خوشیوں اور شور و نشاط بھرے ماحول کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں چہکتے اور بولتے شہر ماضی کی زندگی، میل جول، محبت اور انسانی تعلقات کی علامت ہیں۔ یہ وہ شہر تھے جو کبھی انسانوں کی موجودگی، باتوں کے حقوں سے آباد تھے۔ دوسرا مصرع: کیا خبر کیوں ہے یہ نگر خاموش، اس تبدیلی پر حیرت، غم اور لاچاری کا اظہار ہے۔ نگر خاموش یعنی شہر میں اب وہ رونق، وہ زندگی نہیں رہی، ہر طرف سناٹا، تنہائی اور اجنبیت چھا گئی ہے۔ ناصر کاظمی کی علامت نگاری نے اردو غزل کو نہ صرف ایک نیا حسی اور فکری رخ دیا بلکہ اسے زندگی کے عام مانوس مناظر سے جوڑ کر ایک ایسی تہذیبی اور جذباتی معنویت عطا کی جو قاری کے دل میں براہ راست اترتی ہے۔ ان کی علامتیں محض فنی چابکدستی نہیں بلکہ وہ دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والے تجربات، مشاہدات کی سچی عکاسی۔ اسٹیشن پتے، خاموش شہر، سائیں سائیں کرتی گلیاں، اجڑتے چمن، تنہا مسافر جیسی علامتیں ان کے داخلی کرب اور اجتماعی تنہائی کا استعارہ بن جاتی ہیں۔ ناصر نے غزل کو محض عشقیانہ یا جمالیاتی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے ایک مکمل انسانی تجربے کے ترجمان بنا دیا۔ ان کی علامت نگاری میں نہ تصنع ہے نہ ابہام بلکہ ایک سادہ مگر پر اثر تہ در معنویت ہے جو اردو شاعری میں ایک دیر پا جمالیاتی اور فکری روایت کی بنیاد رکھتی ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ناصر کاظمی کے کلام میں موجود علامتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے 13 اشعار کی روشنی میں ان کی علامتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔